اس کے مینسز میں لیٹ اور سکینٹی اور شارٹ یہ علامتیں اکثر ملتی ہیں، مگر میرے علم میں نہیں آیا کبھی کہ اس کیس میں زیادہ مینسز ہوں کھلے ہوئے. زیادہ مینسز جب ہوں تو ان کو وہ بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اندر ٹیومرز وغیرہ کی وجہ سے، اس لیے اس کا فوری علاج ہونا ضروری ہے. اس میں میرا جو تجربہ ہے کیلکیریا کارب اور بعض دفعہ فاسفورس اور کیا میوریکس اور سبائنا، یہ دوائیں ہیں جو بہت چوٹی کی دوائیں ہیں. عام طور پر میں یہ فارمولہ دیتا ہوں، یا ہوتا ہے کیلکیریا کارب، میوریکس، سبائنا کمبائنڈ، یا سبائنا کی بجائے فاسفورس اگر بلیڈنگ زیادہ ہو. اگر یہ پتہ ہو کہ اندر ٹیومرز بھی ہیں یا کئی قسم کی گروتھ ہیں تو اس بلا تاخیر ہی اس کا شروع کرا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ یہ کام ضرور کرتا ہے. اور ایک تو بلیڈنگ کو جلدی کنٹرول کرتا ہے، پھر وہ بسا اوقات ایگزامینیشن پر پتہ چلتا ہے کہ وہ گٹھلیاں بھی ختم ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے پھر اور دوائیں بھی بعض دینی پڑتی ہیں. پہلے تو بلیڈنگ کنٹرول کریں اور گٹھلیاں بھی کم ہوں گی، پھر اگر کچھ عرصے تک اسی طرح قائم رہیں تو پھر دوسری دوائیں دینی پڑتی ہیں. لیکن بہت ایسے کیسز ہیں، ایک دو کی بحث نہیں ہے، اکثر کیسز جو میرے پاس آئے ہیں اللہ کے فضل سے ان میں وہ گٹھلیاں بغیر آپریشن کے دور ہو گئیں. تو کیا ضرورت ہے خام خواہ مصیبت کرنے کی؟ اس لیے میں عام طور پر یہی ایڈوائز کرتا ہوں سب کو کہ پہلے کوشش کر لیں اور ڈاکٹر سے وقت لیتے رہیں. اگر 1 مہینے 2 مہینے کے بعد جو سرجنز ہیں وہ پھر بھی یہی کہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی تو پھر بے شک آپریشن کروائیں، پھر روکنا نہیں چاہیے. مگر یہ جو دوائیں کام کرتی ہیں اگر کریں تو 1-2 مہینے کے اندر لازماً ان کی شکل نظر آ جاتی ہے، ان کا اثر نظر آ جاتا ہے. لمبے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. فوراً ڈاکٹر بلکہ بعض وقت حیران رہ جاتا ہے. یہاں ڈاکٹر ورما ہے نا آپ کے یہاں کوئی؟ جی جی، ان کے پاس میرے 2-3 کیسز اس سے بھی زیادہ جا چکے ہیں. انہوں نے دیکھ کر تشخیص کی اور کہا کہ 1 مہینے کے اندر لازماً آپریشن کرانا ہے، ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیا ہوگا. جب وہ دوائی کھا کے مریضہ گئی تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بعضوں نے بتا بھی دیا، بعضوں نے نہیں بھی بتایا، لیکن وہ مانی نہیں، ان معنوں میں کہ تعجب کے اظہار کے طور پر، اور وہ ٹھیک ہو چکا تھا کیس. تو وہاں بھی یہی کیس تھا. میں جب کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اپنی زبانیں نہیں بتا رہا، جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس فن کے وہ وہی دیکھتے ہیں، وہی بتاتے ہیں یہ بیماری ہے، وہی بتاتے ہیں کہ اب کوئی وجود نہیں. وہ گنگا رام ہاسپٹل ہوا کرتا تھا نا، اس کا اب فاطمہ جناح نام ہے، وہاں کی بہت قابل تھیں گائنیکالوجسٹ، ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کئی دفعہ. مریض گیا ہے، مریضہ گئی ان کے پاس، تشخیص انہوں نے کی یہ یا کچھ اور دوائیں بھی بعض دفعہ آلٹریشن سے دیتا ہوں، مسائل اس کے لیے بتا سکتا ہے اس وقت. مطلب روک نہیں ہے مگر دیکھنا پڑتا ہے، یہ مطلب ہے. بعض مریضوں کی علامتیں دیکھ کر ان نسخوں میں ترمیم کرنی پڑتی ہے. ہر نسخہ ضروری نہیں کہ ٹکسالی کے طور پر چلے. تو یہ تو لازم شرط ہے، دیکھنا پڑتا ہے. مگر جتنے بھی کیسز مجھے یاد ہیں ایک بھی ایسا نہیں جس میں ان کو آپریشن کی ضرورت پڑی ہو. گیا ہے، انہوں نے خطرناک اظہار کیا خطرے کا، دوبارہ گیا ہے، اس کا ٹھیک ہے کوئی نہیں. ایک پہ تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا تھا میرا خیال ہے پیپر بدل گئے یا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا. ملٹیپل فائبروسس تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ سارا وہ جو رحم ہے وہ بھرا ہوا تھا ان سے، ٹیومر سے. اور جب وہ دوبارہ گئی ہیں تو ایک بھی نہیں رہا، مکمل کمپلیٹلی سب نارمل ہو چکا تھا. اس پر انہوں نے کہا تھا لیڈی ڈاکٹر نے کہ یہ میں نہیں مان سکتی، یہ ضرور کوئی کسی اور کے تم دکھا رہی ہو یہ رپورٹ. انہوں نے کہا کسی کی نہیں، آپ ہی نے کروایا تھا، یہاں کروایا تھا، میں وہی مریضہ ہوں اور یہ آپ کی رپورٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جب کام کرے
بہت بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں سے اور بے وجہ کے اخراجات سے بچاتی ہے. اور اس سلسلے میں تو اب کافی دنیا سے خط آنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں تو اب چین مل گیا، شکر ہے. ہر روز مصیبت پڑی ہوتی تھی، اب کافی بچت ہو گئی ہے. لیکن ایک افسوسناک خط آیا ہے صرف ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کا کہ مجھے بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. تو بلکہ دردناک ہے کہ میں اتنے قرضے لے کر کاروبار شروع کیا تھا، بالکل بیٹھ گیا، بٹا بیٹھ جا رہا. تو ایک آدھ کی تکلیف مجبوری ہے، مگر اکثر احمدی بہت خوش ہیں ہر جگہ. ان کو اللہ کے فضل سے ایک شفا کا طریقہ مل گیا، مگر وہ ابھی پوری سمجھ نہیں سکے. جب بار بار دہرائیں گے تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ عام ہوتا جائے گا علم.